تفسیر قرآن کا سلسلہ تسلسل سے جاری ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 80 اور اس سے آگے انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ ایک حدیث مبارک کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتہ داری جوڑے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی ضرورت غیر ضرورت ان کو دے، تو اللہ تعالیٰ اس حسن سلوک اور رشتہ داری جوڑنے والے کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا اور اس کی عمر میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ تو یقیناً آج کے زمانے میں جہاں ہم بہت ساری مختلف تراکیب کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں کہ رزق میں کسی طرح اضافہ ہو، بڑھوتری ہو، تو اس کے اندر ہمیں بطور مسلم ان اعمال پر بھی غور کرنا چاہیے جو کہ رزق کے بڑھنے کا سبب ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہ آئے، تو وہ جب بھی گھر جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اپنے گھر والوں کو سلام کرے اور مجھ پر سلام بھیجے، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد یعنی سورہ اخلاص پڑھ لے، تو اس کے گھر میں کبھی فاقہ داخل نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک عام اخلاق کی بات ہے کہ انسان جب بھی گھر پہ جائے تو سلام کرے، کہ جب بڑا سلام کرتا ہے تو چھوٹوں کو خود بخود اس کی ترغیب ملتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے کہنے سے انہیں وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ہمارے کرنے سے انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ وہ کہنے پر وہ نہیں کرتے جو کہ کرتا دیکھ کر کرتے ہیں۔ آج آیت مبارکہ جو سورہ نحل کی 80 ہے، اس سے قبل 2-3 آیتوں کا خلاصہ پھر آگے۔ یہ نیا رکوع شروع ہوا تھا، رکوع نمبر 17، جو کہ ربما سپارے کا ہے، جبکہ سورت کا نمبر جو ہے وہ 11 ہے۔ اس کا آغاز یوں ہوا تھا کہ اللہ ہی کے پاس ہے زمین و آسمان کی پوشیدہ خبریں، غیب، کیا کچھ ہونے والا ہے، کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کب کیا ہونے والا ہے، اللہ کے پاس ان تمام چیزوں کا علم موجود ہے۔ اور قیامت کا معاملہ وہ تو ایسا ہے جیسے آنکھوں کا جھپکنا، پلک جھپکنا، بند کر کے کھولنا، یا اس سے بھی قریب ترین۔ اب انسان آنکھ بند کر کے کھولے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، آنکھوں کے پلک جھپکنے یا اس سے بھی قریب ہے۔ اب بظاہر ہم دیکھیں تو عرصہ ہو گیا، لوگ آ رہے ہیں، اور اتنی طوالت کو دیکھ کر غیر مسلم کہتے ہیں کہ قیامت تو آئے گی ہی نہیں۔ لیکن علماء نے اس کی تفسیر بتائی کہ جب دنیا کے اختتام پہ آخرت کی زندگی کا آغاز ہوگا تو وہ اتنی طویل ہوگی، نہ ختم ہونے والی ہوگی، کہ دنیا کا معاملہ ایسا لگے گا جیسے ابھی پلک جھپک کے آنکھ کھولی ہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ارے آدھا گھنٹہ گزر گیا، اتنا وقت گزر گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ کبھی گاڑی میں، پہلے بسوں میں جاتے تھے
آنکھ لگ گئی، اٹھے تو پتہ چلا گھر آ گیا، کوئی پڑوس والا اٹھا رہا ہے، چلو بھائی گاڑی خالی کرو، آخری سٹاپ پہ پہنچ گئے۔ تو انسان اس طرح غفلت میں چلا جاتا ہے، اس کا وقت اسے پتہ نہیں چلتا۔ تو جب وہ وقت آئے گا تو ایسا محسوس ہوگا جیسے ابھی آنکھ بند کر کے کھولی ہی ہے، یا ابھی آنکھ بند کی بھی نہیں کہ قیامت کھڑی ہو گئی۔ تو یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ دنیا ہمارا کھیل تماشا ہے، برتنے کی جگہ ہے۔ ہم سے پہلے کتنے آئے چلے گئے، کتنے کمائے ہم نے کھا کے ختم کر دیے، کپڑے پہن کے بوسیدہ کر دیے، کھانا ہضم کر کے فضلے میں تبدیل کر دیا، وہ سب کچھ فنا ہو گیا۔ اسی طرح ہماری ہڈیاں، ہمارے جسم، ہمارے معاملات بھی فنا کی گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں سے پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، پھر اللہ نے تمہارے لیے سماعت بنا دی، تمہاری آنکھیں بنا دی، تمہارے دل بنا دیے۔ آیت کی ترتیب جو ہے علماء نے کہا اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ پہلے بنایا، پہلے کان، پھر آنکھیں، پھر دل۔ جب دنیا میں انسان آتا ہے نا تو سب سے پہلے جو چیز اس کی کام کرتی ہے وہ کرتے ہیں کان۔ جب ہی فرمایا کہ اس کے کان میں آذان دو، کہ اس کا پہلا عضو کام کرنا شروع ہو گیا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یا کس چیزوں کو آبزرو کرنے کی صلاحیت کانوں سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کا جو ہے وہ اس کی آنکھیں کام کرنا شروع کرتی ہیں، سمجھنا۔ پھر جب وہ کچھ اور بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کا دل سمجھنا شروع کرتا ہے، اچھے یا برے کی تمیز کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں یہ انتہائی حکیمانہ ہے کہ پھر اللہ نے تمہارے لیے سماعت، بصارت اور دل بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تمہاری سماعت کام نہ کرتی، تمہاری بصارت کام نہ کرتی، تمہارا دل دماغ کام نہ کرتا، اللہ اکبر، فرمایا کیا یہ جو اللہ کو نہیں مانتے، کیا وہ یہ دیکھتے نہیں کہ پرندے کس طرح آسمانی فضاؤں میں رکے ہوئے ہیں؟ کون ہے جو ان کو روکے ہوا ہے؟ اللہ۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ سائنسی یا دنیاوی علوم کے اعتبار سے ثقیل ہے، اور زمین کے اندر کشش ہے کہ وہ ثقالت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پرندے کا جو جسم ہے وہ زمین کی طرف کھنچ کر آ جاتا، لیکن اس کے باوجود وہ ہوا میں، فضا میں معلق ہوا ہوتا۔ کئی پرندے بہت قریب سے فضا میں گھومتے ہوئے نظر آتے۔ فرمایا کون ہے کہ جس نے اس پرندے کو اس فضا کے اندر معلق رکھا ہوا ہے؟ یہ اللہ ہے۔ ضرور ان ساری باتوں میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ پھر فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنًا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، سکون کی جگہ بنایا۔ یہ گھر، یہ عمارتیں، یہ مکانات، یہ محل، یہ کوٹھی، یہ سب اللہ کے حکم سے ہمارے ذہن میں آئی، یہ بنی۔ آپ سوچو کہ اگر یہ نہ ہوتی تو ہم کہیں دھوپ میں چٹیل زمین پہ پڑے ہوتے تو کیا ایسے زندگی بسر ہو سکتی ہے؟ کیا ایسے میں سکون آ سکتا ہے؟ بلکہ اگر نیند کی بات کریں تو جتنا اندھیرا محسوس ہوتا اتنی نیند آتی ہے۔ آپ کھلے میدان میں سونے کی کوشش کریں، لاکھ ادھر دائیں بائیں دائیں بائیں کروٹ مارتے رہیں گے، نیند نہیں آئے گی۔ پھر انسان کو سکون چاہیے، تنہائی چاہیے، وہ کہاں سے ملے؟ یہ گھر جو بنائے گئے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس طرح اللہ نے ہی ہمارے یعنی انسانوں کے ذہنوں میں ڈالا۔ فرمایا وہی اللہ ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، کہ
کہ جس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے گھر بنا دیے. یہ جانوروں کی کھالوں سے گھر، اس وقت ہم معاشرتی اور تمدنی زندگی میں عروج پر ہیں، لیکن اگر ابتدائی زمانے میں دیکھیں تو لوگ خیموں میں زندگی بسر کرتے تھے. تو خیمے، کپڑا تو بہت مشکل سے، روئی اس کا سوت بننا، تو اکثر لوگ کھدر کپڑے، موٹے ٹاٹ کے کپڑے پہنتے تھے. تو خیمے کے لیے اتنا بڑا کپڑا کہاں سے آئے؟ تو وہ کھالوں کو سکھا کر جوڑ کر خیمے بنایا کرتے تھے. تو یہ کھال کس نے بنائی؟ یہ جانور کس نے بنائے؟ یہ صلاحیت کس نے دی؟ پھر یہ جو تم خیمے بناتے ہو، جس کے اندر تم سکون میں رہ رہے ہو، بتاؤ یہ خیمہ کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا. خصوصاً مکے کے اس زمانے کے اندر جب لوگ پکے مکانات تھے نہیں، خیموں کی ہی زندگی ہے، خانہ بدوشی. عرب کے لوگوں کی زیادہ تر ایسے تھے. جو مکانات تھے اس کی سب سے بہترین شکل یہ تھی کہ وہ پتھروں کے گھر بنے ہوئے ہوتے تھے. بہترین شکل یہ تھی کہ لکڑی کے ستون کاٹ کر انہیں جوڑ کر ان پر چھپرا ڈالا جاتا تھا. یہ بہترین گھر تھا اس وقت کا. عام پبلک کے لیے تو یہی خیمے ہی ان کے گھر تھے. فرمایا یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے گھر بنا دیے. اور کیسے گھر؟ تستخفونہا، جسے تم ہلکا محسوس کرتے ہو، بھاری نہیں ہے. یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، جسے تم اپنی اقامت میں بھی استعمال کرتے ہو، اور جب کبھی سفر میں گئے تو اسی کو لپیٹا لے کے چلے گئے، اور وہاں جا کر دوبارہ وہی گھر آپ نے پھر گاڑ لیا اور پھر اس میں رہنا شروع ہو گئے. بتاؤ کتنی بڑی نعمت ہے کہ تم یہاں تھے تو یہ گھر تھا، یہی گھر اٹھ کر وہاں چلا گیا. اب آپ اس زمانے کے اندر دیکھ لیں کہ ہم نے یہ پختہ گھر بنا لیا. یہ خوبصورت گھر اٹھا کے کہیں بیابان میں ہم لے کے جا سکتے ہیں؟ نہیں لے کے جا سکتے. یا وہ سہولت جو ہمیں کسی گھر میں تھی، ہم کسی دوسرے علاقے جانا چاہتے وہ اٹھا کے وہاں نہیں لے کے جا سکتے. یہ اتنا ہلکا پھلکا اور بہترین گھر جو اللہ نے تمہیں دیا، تم یہاں چاہو تو یہاں رہ لو، وہاں چاہو تو وہاں رہ لو. بتاؤ یہ کس نے عطا کیا؟ یہ اللہ نے دی. ارشاد فرمایا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَسَاسًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ، اور تم بکریوں کے بالوں سے، اونٹوں کے بالوں سے اور دمبوں کے بالوں سے استعمال کی چیزیں بناتے ہو. اس زمانے میں لباس، جیکٹیں گرمی سردی میں استعمال ہونے کے لیے یہ چیزیں استعمال ہوتی تھی. یہ کہاں ہیں؟ یہ بال کس نے بنائے؟ یہ اونٹ کے اوپر بال کس نے نکالے؟ یہ دمبے پہ بال کس نے نکالے؟ اللہ اکبر. ذرے ذرے کو لے کر اللہ نے قدرت کو بیان فرمایا. سوچو تو صحیح، آج انسان اپنے بازو پر، اپنی محنت پر، اپنی عقل پر بھروسہ کیے ہوئے ہے. یہ تو بتاؤ کہ یہ بازو کس نے بنائے؟ یہ عقل کس نے دی؟ یہ آنکھ، سماعت، دل، سوچنے سمجھنے کی، فکر کی صلاحیت کس نے دی؟ اللہ نے عطا فرمایا. تو پھر تم اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر کدھر منہ موڑے چلے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر. فرمایا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، تمہارے لیے ایسے بھی سامان اللہ نے بنائے جو کچھ عرصے تک چلتے بھی رہتے ہیں. تو وہاں ان کی تجارت بھی ہوا کرتی تھی. پھر فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں میں سے جن کو اللہ نے بنایا ہے سایہ بھی بنایا ہے. اللہ اکبر. سایہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس وقت ہم بیٹھے ہیں اس چھت کے سائے میں. اگر یہ چھت نہ ہو تو دھوپ کی تپش، کیا اس میں زندگی بسر ہو سکتی؟ کبھی ہم درختوں کے سائے میں، کبھی چھتوں کے سائے میں، کبھی بادلوں کے سائے میں سکون ملتا ہے. تو جس چیز میں تم سکون لے رہے ہو، بتاؤ وہ کس نے بنایا؟ فرمایا وَمِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا،
ہم نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے ہیں. غار، جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں ان کے پاس مکانات نہیں، تو وہ پہاڑوں میں جو سوراخ ہے، رہنے کی جگہیں، اس میں جا کر پناہ گزین ہو جاتے ہیں. اللہ نے بہترین گھر، سکون والا گھر انہیں عطا فرما دیا. فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيل، اللہ نے تمہارے لیے لباس بنائے ہیں. یہ لباس تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی کی شدت سے بچاتا ہے. اس میں سردی کا تذکرہ نہیں ہے. علماء نے کہا کہ کیونکہ عرب کے لوگوں کو گرمی کا ہی سامنا تھا، کبھی سردی ادھر آئی نہیں. اس کے اپوزٹ صورت لے لو، آج کے زمانے میں سردی ہے تو ہم نے 2 3 پہن رکھے. تو یہ لباس ہمیں اس موسم کی تبدیلی میں بچا رہا ہے، ہمیں گرمائش دے رہا ہے. بتاؤ تو صحیح، یہ لباس کس نے بنایا؟ اب کوئی بولے کہ لباس تو انسانوں نے بنایا، ٹھیک ہے، اس کو تکمیل تک پہنچایا، لیکن جس سے یہ بنا روئی، بتاؤ وہ کہاں سے آئی؟ وہ زمین سے آئی. وہ ایک درخت کے پھول کے اندر ایک چھوٹی سی کپاس پھٹی روئی اس میں بند ہے، جب توڑتے ہیں تو روئی برآمد ہو گئی. تو یہ درخت سے اس روئی کا برآمد ہونا عجیب و غریب ہے. زمین کی جو کیفیت ہے وہ الگ ہے، روئی کی کیفیت الگ ہے، اس کا مادہ الگ ہے، اس کا مادہ الگ ہے، اس کے فوائد الگ ہیں، اس کے الگ ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین سے روئی برآمد ہو گئی؟ بظاہر روئی اگر ہم اپنے گھر میں مٹی بھر کے رکھ دیں تو کیا وہ کبھی روئی بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. لیکن یہ قدرت کا کمال ہے کہ وہ اس کی اور اس کی مادے کی فرق ہونے کے باوجود بھی اللہ اس سے لباس بنانے کی چیز عطا فرما رہا ہے جو ہمارے لیے فائدے مند ہے. فرمایا کذالک یتم نعمتہ علیکم، سنو لوگو، اسی طرح اللہ اپنی نعمتیں تم پر کامل کرتا جا رہا ہے، عطا فرماتا جا رہا ہے. کیوں؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کی اطاعت کرو. سن لو، فَإِن تَوَلَّوْا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے حبیب اگر یہ پھر جائیں، روح گردانی کریں، اطاعت نہ کریں، اور غیر مسلموں کی بات ہو، اگر یہ نہ مانیں، اسلام نہ لائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے حبیب آپ پر تو صرف اور صرف واضح طور پر بات کو پہنچا دینا لازم ہے. بس آپ انہیں بتا دیں، جو مانے گا وہ فائدے میں رہے گا، جو نہیں مانے گا وہ نقصان اٹھائے گا. جو ایمان لے آئے گا وہ فائدے میں رہے گا، جو کفر میں مبتلا رہے گا وہ نقصان میں رہے گا. آپ انہیں بتا دیں. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا حق ادا فرما دیا، اور انہوں نے کئی مشقتیں اٹھائیں، لیکن پیغام حق قوم تک پہنچایا. حتیٰ کہ حجۃ الوداع میں لاکھوں لوگ کھڑے تھے، ان سب سے فرمایا، بھائی کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا جی ہاں پہنچا دیا. کیا تم گواہ ہو؟ جی ہم گواہ ہیں. فرمایا عرض کی مولا تو بھی گواہ رہنا، میں نے پیغام پہنچا دیا. اور پھر فرمایا ذمہ داری لگائی، جو یہاں موجود ہیں وہ آگے آئندہ آنے والوں کو پہنچاتے رہیں، یہ تمہاری اب ذمہ داری ہے. اور ہر بندہ اپنے حاضر رہتے ہوئے غائب آنے والوں تک پیغام پہنچاتا رہے. یقیناً ان بزرگوں نے بھی حق ادا کیا کہ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن اگر وہ سینوں تک ہی رہ جاتا، وہ ہم تک نہ پہنچاتے، تو شاید آج ہم اس معرفت الہی سے خالی رہتے. یہ ان کا ہم پر احسان ہے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ارشاد فرمایا آخری آیت مبارکہ، رکوع ختم، فرمایا یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. علماء نے لکھا کہ مسلمان نعمت الہی جانتا ہے پھر بھی منکر ہو رہا ہے.
پھر بھی ناشکرا ہو رہا ہے. اور اگر کافر ہے تو پھر نعمت اللہ سے مراد ہے سرکار نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کا پیغام حق ہے، ان کی رسالت حق ہے، پھر بھی انکار کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اے حبیب ان میں سے اکثر کافر ہی ہیں، یہ انکار ہی کریں گے، انکار کرتے ہیں. گویا یہ رکوع اس بات کی طرف تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو مانو، اللہ کے اطاعت گزار بن جاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے پیچھے ہٹ جاؤ. یہ ساری جن نعمتوں کو دیکھو گے وہ سب اللہ نے عطا فرمائی ہے، اگر وہ چاہے تو یہ سلب بھی فرما سکتا ہے. ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے. اور یقیناً اللہ غفور الرحیم بھی ہے. اللہ کی بارگاہ میں سرکار نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، مولا ہم سب کو بخشش کی نعمت عطا فرما.